ماہ رمضان بہت مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب آیا تو ہر طرف انقلاب آ گیا، ایک روحانی انقلاب۔ سب کا دل چاہنے لگا کہ وہ روزے رکھیں، سب کا دل چاہنے لگا کہ وہ نماز پڑھیں، عبادت کریں اور نیک کام کریں۔ تو اس میں مہینے کے اندر پورے مہینے روزے فرض ہیں اور رات کی تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رمضان کے مہینے میں پورے مہینے روزے رکھیں اور پورے مہینے تراویح پڑھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی دن روزہ رکھ لیں، کسی دن روزہ نہ رکھیں، کسی دن تراویح پڑھ لیں، کسی دن تراویح نہ پڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ پورے مہینے کے روزے بھی رکھنے ہیں اور پورے مہینے کی تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اس کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ دو عبادتیں رکھی ہیں، اور جب رمضان المبارک کی چاند رات آتی ہے اس وقت سے ہی یہ مبارک مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب عید کی چاند رات آئے گی اس وقت یہ مہینہ جب ختم ہوگا تو اللہ کی طرف سے اجر دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ وہ انعام والی رات کون سی ہے جس میں اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے وہ رات شب قدر ہو سکتا ہے وہ رات کوئی بہت ہی مبارک رات ہو، عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو یا کوئی اور مبارک جیسے حج کی رات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے انداز سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب عید کی چاند رات آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام والی رات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بھرپور انعام دیتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پورے مہینے روزے رکھے ہیں، جنہوں نے پورے مہینے تراویح پڑھی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی بندگی کا جذبہ رکھتے ہوئے پورے رمضان کو عبادت میں گزارنا یہ ہمارے لیے، سب کے لیے ضروری ہے، اس میں ثواب ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنا سب کے اوپر ضروری ہے، بلکہ جو کوئی مجبور ہیں، معذور ہیں، جو شریعت کا جن کو عذر ہے، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اور بعد میں جب وہ عذر ختم ہو جائے تو پھر بعد میں عید کے بعد روزے کی قضا کر لیں۔ جیسے اگر کسی کو، عورت کو کوئی بچہ پیدا ہونا ہے، حمل سے ہے، یا کوئی دودھ پلانے والی ہے کہ اس کا بچہ بہت چھوٹا ہے، دودھ پلانا ضروری ہے، یا کوئی ایسے مجبوری کے دن ہے، شریعت کے عذر کے مجبوری کے دن ہے، یا کوئی سفر میں ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کسی کی بیماری زیادہ ہونے کا ڈر ہے، یا کسی کے ہلاک ہونے کا ڈر ہے، یا کسی کے اوپر کوئی بہت زبردست مجبوری ہے، کوئی یہ مجبور کرتا ہو کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ایسی کوئی مجبوری ہے، تو ایسے عذر کے موقع پر شریعت نے یہ اجازت رکھی ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے، بعد میں قضا کر لی جائے۔ روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ ثواب کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال بن جاتا ہے، جیسے ڈھال کے ذریعے انسان اپنا بچاؤ کر لیتا ہے، اس طرح پر روزہ ایک ڈھال بن جاتا ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے روزے دار اتنے دور ہو جاتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر ایک کوا ہو اور وہ بالکل نوجوان بچہ ہو اور وہ اڑنا شروع کر دے، اور اڑتے اڑتے بڈھا ہو کر جہاں پر اس کا سفر اڑنے کا ختم ہوگا، جہاں پر اس کی زندگی کا آخر ہوگا،
جتنا فاصلہ وہ کوہ طے کرے گا اس سے بھی زیادہ فاصلہ روزے دار اور جہنم کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور سے بتایا، چونکہ کوہ بہت تیز اڑتا ہے اس لیے آپ نے اس کی مثال دی۔ کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی تیز اڑنے والا جانور اگر اب تمام زندگی اڑتا ہی رہے، آپ اندازہ کیجئے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا جہنم اور روزے دار کے بیچ میں۔ اب کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید یہ تو بہت بڑا فاصلہ ہے، لیکن جہنم کی لپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنم کا ایک چھوٹا سا بھی سوراخ اگر دنیا کی طرف کھل جائے تو اس چھوٹے سے سوراخ کے اندر سے جو جہنم کے آگ کی لپٹ آئے گی وہ اتنی تیز ہوگی کہ پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کا انعام میں خود ہوں، یعنی اللہ کی رحمت مجسم اس روزے دار پر قربان ہو جاتی ہے جو روزے دار روزہ رکھتا ہے۔ اور دنیا میں روزے دار کو جو تکلیف پہنچتی ہے بھوک اور پیاس کی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ اور روز محشر میں جب روزے دار قبر سے اٹھ رہے ہوں گے، چونکہ جب سور پھونکا جائے گا اور قبر سے سب اٹھیں گے تو جو روزے دار ہوں گی ان کی جو قبریں جب کھلیں گی تو مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبو ان کی قبروں سے مہک رہی ہوگی۔ یہ پہچان ہوگی ان لوگوں کی کہ جو روزے دار تھے، اور پھر ان کے لیے بشارت ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے میرے بندوں، دنیا میں تم بھوکے رہے پیاسے رہے میری خاطر، آج تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں موجود ہیں اور تمہارے اوپر سے حساب و کتاب معاف ہے۔ تو روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ ثواب کی بات ہے، اس سے ہمیں دنیا کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اور ماہرین طب یہ بتاتے ہیں کہ روزہ انسان کی تندرستی کے لیے، انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور روزے کے بارے میں آپ یہ شاید معلوم ہی ہے آپ کو کہ ہر مذہب کے اندر اپواس یا روزہ رکھنے کی ایک طریقہ، ایک رسم چلی آ رہی ہے، لیکن یہ ہمارے جو روزے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر ہیں، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ میں بیمار پڑ جاؤں گا، میں کمزور ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب انسان دل میں ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ 10 سال کے 12 سال کے بچے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ تو افطار بھی کم کرتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کی نیت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ روزہ رکھنے میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خالی کھانے پینے سے نہ رکیں بلکہ اپنے روزے کو فاقہ نہ بنائیں، غیبت سے، چغلی سے، جھگڑے لڑائی سے، گالی گلوچ سے، بری باتوں سے، گناہ کی چیزوں سے، کچھ بیکار باتیں کرنے سے، ہم ایسی باتوں سے رکیں، زبان کو بھی روکیں، اپنی آنکھوں کو ناجائز اور حرام چیزوں کی طرف نہ لگائیں، اپنے کانوں سے غلط باتیں نہ سنیں، اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط چیز کی طرف ہم ہاتھ نہ بڑھائیں، اپنے پیر ہم گناہوں سے روکیں، تاکہ مجسم طور سے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا پورا جسم روزے میں ہونا چاہیے اور گناہ سے دور ہونا چاہیے۔ یہ پورے رمضان کی ایک تربیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک روحانی تربیت ہے بندوں کے لیے، تاکہ وہ اور دنوں کے اندر بھی روزے کی طرح پر اور مہینوں کے اندر بھی تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، عبادت کا جذبہ پیدا کریں اور اپنے اندر ایک شوق اور ایک رغبت پیدا کریں۔ یہ بھی بات ضروری ہے
کہ روزے جب ہم افطار کریں تو حلال کمائی ہونی چاہیے، جب ہم سحری کریں تو حلال کمائی ہونی چاہیے، ناجائز کمائی کسی کا غلط کو ہم حق دبا لیں، کوئی بے ایمانی کر کے ہم کچھ کما لیں، اس سے اگر ہم افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں تو یہ روزہ ہمارا ایک فاقے کی طرح بن جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایک بات اور بہت ضروری یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کے بعد توڑ دے تو کفارے کے طور سے اسے 60 روزے مسلسل بلا ناغہ رکھنے پڑیں گے، تب کفارہ ادا ہوگا۔ اگر کسی نے 40 روزے رکھ لیے اور پھر چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سے اس کو پورے روزے رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا پڑے گا، تب جا کے ایک روزے کا کفارہ ہوگا۔ اس کو عام طور سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یار دوستوں میں مل کے یا کسی کے کہنے سے روزہ رکھ لیا پھر روزہ توڑ دیا، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی روزہ رکھتا ہے اس کو تو بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، وہ سوتا ہے تو بھی عبادت ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں ہی سو رہا ہے۔ اگر وہ کوئی بھی چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک روزہ رمضان کا بغیر عذر کے چھوڑ دے، نہ رکھے، جیسے کہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں کہ کسی کا دل چاہا اس نے اتوار کا روزہ رکھ لیا، کسی نے جمعہ کا رکھ لیا، کسی نے منجلہ روزہ رکھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی اپنی منمانی سے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ رمضان کے ایک روزہ چھوڑنے کے بدلے میں جتنا اس کا ثواب کا نقصان ہوا ہے، اگر وہ پورے سال بھی روزے رکھ کر اس ثواب کو پورا کرنا چاہے، ایک روزہ نہ رکھنے پر اس کا جتنا ثواب کا نقصان ہوا ہے، ایک سال کے روزوں سے بھی وہ ثواب پورا نہیں ہو سکتا۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، اسی طرح پر رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کے دن اپنے ممبر شریف پر چڑھ رہے تھے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ جمعے کے دن آپ خطبے کے لیے جب ممبر پر چڑھتے ہوں تو آپ آمین کہتے ہوں۔ فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے آپ کے اوپر، وہ یہاں سے دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ماں باپ کو راضی نہ کر لے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کر لے، وہ یہاں سے دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری مرتبہ جبرائیل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا پائے تو وہ یہاں سے دور ہو جائے، چونکہ یہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ قرآن شریف نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ہدی للناس، قرآن کے اندر تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اللہ کی طرف سے ہدایت اور فرقان کی بہت اچھی اچھی کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پائے
وہ روزہ رکھے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ اور دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، عید کے بعد قضا کر سکتا ہے۔ تو رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے، لیکن اس نے رعایت بھی رکھی، معذوروں کے لیے اس نے رعایت بھی رکھی۔ جو شخص بہت ہی بوڑھا ہو، جو مجبور ہو، جو معذور ہو، جس کو ایسی بیماری ہو کہ جس کو ڈاکٹر یہ کہتے ہوں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، ان کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں۔ کیوں کہ اسلامی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے آسانی پیدا کی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ تو دین اسلام سختی کا نام نہیں ہے، دین اسلام آسانی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ بہتر جانتا ہے کہ روزے رکھنے میں ہماری کتنی انرجی لگے گی، کتنا ہمارا فائدہ ہے، کتنا ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ لہذا ہر ایک کو اللہ کی رضا کے خاطر رمضان کے روزے رکھنے چاہیے۔ عورتوں کو بھی اگر کوئی عذر نہ ہو، مردوں کو بھی، اور 15 سال سے اوپر کے جو بالغ ہیں لڑکے لڑکیاں، ان کو بھی رمضان کے روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم رمضان کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم عید منائیں، کیونکہ عید تو انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کی تراویح پڑھیں، قرآن کریم کو سنیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور نیک کام کریں، جائز کام کریں۔ عید تو ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کو ہی نہیں منایا، جنہوں نے قرآن کو ہی نہیں پڑھا، جنہوں نے شریعت کو ہی نہیں سمجھا، ان کو عید منانے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دل لگا کر کام کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک روزے دار کا افطار کراتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو کسی کے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک کھجور بھی نہیں کھلا سکتے؟ کیا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتے؟ کیا ایک گھونٹ دودھ کا بھی نہیں پلا سکتے؟ اگر روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا کر یا ایک گھونٹ دودھ پلا کر یا ایک کھجور دے کر اگر افطار کرا دیا ہے تو اس کا بھی ثواب اتنا ہی ہے کہ جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے اور روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی روزے دار کو افطار کرا دے پیٹ بھر کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے حوض کوثر سے اس قدر اللہ تعالیٰ سیراب کر دے گا اور اس قدر جنت میں اس کو نعمتیں کھلائے گا کہ وہ پھر سیراب ہو جائے گا۔ ایک خاص بات رمضان کے مہینے میں غور کرنے کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نوکروں پر، اپنے غلاموں پر بوجھ ہلکا کرو، ان کے کاموں کو ہلکا کرو، یعنی اگر وہ روزے سے ہیں تو اس کو ہلکا کرو تاکہ ان کے اوپر ہلکا بوجھ ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت رہے۔ تم کسی کا بوجھ ہلکا کرو گے، اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے گا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ دل جوئی اور محبت کا ہے۔